عظیم صوفی شاعر حضرت غلام رسول عالمپوری کے کلام تے گفتگو دا موقع ملے۔ ایک گال انتہائی لائق افسوس کا کو نظر آئی ہے۔ میں پچھلے ڈگارہ ایک اپنا PhD دا تھیسس سپروائز کیتا ہے۔ وہ موضوع ہے جدید اردو نظم تے نویں پنجابی نظم کا تقابلی مطالعہ۔ وہ ظاہر ہے تا جدید شاعری دے تجزیے تے، لیکن اندر جڑا پس منظری مطالعہ ہے اندر ساکوں جڑی کلاسیکی شاعری ہے وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک مسئلہ جڑا ہے وہ اردو تنقید چی ہے تے پنجابی تنقید چی ہے۔ وہ یہ ہے جو یا تو ساری جڑی یعنی دانش ہے یا تنقید ہے وہ ساری توجہ یا تو کلاسیکی ادب تے ہوندی ہے تے یا بل کلی طور تے جڑا معاصر اور جدید ادب وہ تے ہوندی ہے۔ جڑا ایک درمیان دا پیریڈ ہے جہدے چ اساں آکھوں بھی کلاسیکی شاعری جڑی ہے وہ جدید شاعری دے پیراہن وچ بدلدی پئی ہے، یا کلاسیکی شاعری جڑی ہے وہ اپنے امکانات پورے کر کے تے اپنے پورے جوبن تے تے اس ٹائم جڑا قلمکار شعر آکھدا پیا ہے یا نظم آکھدا پیا ہے وہ تے توجہ بہت گھٹ ہے۔ یعنی ایک کانفرنس جڑی ہے ان کی حیثیت بڑی تاریخی ہے، اور تساں اج جڑے مقالے سن سو اندر تک ایک احساس تھی سی جو حضرت غلام رسول عالمپوری صاحب جڑے ہیں وہ کنے بڑے شاعر ہیں تے انہوں کا جڑا تخلیقی سرمایہ ہے انہیں کیا اہمیت ہے۔ لیکن اگر تساں پنجابی تنقید ویسو تو کو شاید ہی حضرت غلام رسول عالمپوری تے کوئی منہ اس طرح کا ذکر ملے جی میں تو وارث شاہ تے ملتا ہے یا تو کو بلے شاہ تے ملتا ہے یا تو کو جدید ادب تے ملتا ہے۔ تو یہ المیہ جڑا ہے ایک دور تھی ہونا چاہیے اور ساکوں ادب کا ایک پورا تخلیقی تسلسل کے نال جڑا ہے وہ جائزہ کرنا چاہیے۔ بعض شاعر یا تخلیقار ایسے ہونا جنہوں کو خدا ایک لمبی عمر دیتا ہے، لیکن بعض شاعروں کو اللہ تعالیٰ ایک تھوڑی جہی عمر دیتا ہے۔ لیکن عمر تھوڑی ہونا یا زیادہ ہونا یہ تو ایک خدا دی ہاتھ ہی ہے۔ تخلیقار جڑا ہے وہ بعض اوقات ان کے اندر اپنے تخلیقی مفہور اتنا ہوتا ہے جو وہ بہت گھٹ عمر جڑا ہے اپنے آپ کو منوا دیتا ہے۔ اور 40-45 سال کی عمر جڑی ہے یہ کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں جو انسان بہت بڑے بڑے رزمیے احسن القصص یا داستان امیر حمزہ اور چٹھی جو ایک نویں صنف اور یہ شے اتنا کچھ کر سکے۔ لیکن چونکہ میں اردو کا استاد ہے تو کہیں کہ جہاں جڑا ہے اردو کی مثال وچ آ گئے سی۔ اساں اردو شاعری کو دیکھ تو ولی دکنی جڑا ہے ان کی بھی نے 43 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے۔ ناصر کاظمی بھی جڑا ہے وہ کوئی ایڈی لمبی عمر نہیں پاتی۔ تو یہ تخلیقار دے باطن دے جڑے ہے یہ امکانات ہونے۔ اچھا اگوں تے ودھن کو پہلے ایک چھوٹی جی گال اختلافی نہ ہوئی لیکن تھوڑی جی لائٹ موڈ وچ انور ڈیک صاحب فرمایا جو انہوں نے ایک ایسا قصہ چنا ہے جڑا سا فیملی چ بہ کے جڑا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تے سن سکتے ہیں۔ تو ظاہر گل اسے ایک گال کریں تو مطلب یہ ہوتا ہے جو بعض کسی ایسے بھی ہیں جڑے ایسا فیملی چ بہ کے نہیں پڑھ سکتے یا نہیں سن سکتے۔ تو گل ہے جو ادب جڑا ہوتا وہ بالکل ہی واسطے نہیں ہوتا جو کسی فیملی چ بہ کے پڑھو۔ ہر شے کو پڑھن کا اپنا ڈومین ہوتا ہے، اپنی ایک جھا ہوتی ہے اور وہ خلا کو پر کرنا پیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ مانویت برقرار ہے۔ تو ایک بئی گل یہ بھی ہے جو ساکوں اپنی جڑی فیملی کی ساخت ہے اندر بھی غور کرنا چاہیے۔ جو آخر شعراء نے ایسے جذبات پیش ہی کیوں کیتے ہیں جڑے ایسے فیملی بہ کے پڑھ نہیں سکتے۔ یہ مطلب ہے کہ جو ساری فیملی جڑی ہے وہ مخصوص جڑی ایک جاگیردارانہ ثقافت یا ان کی تہذیب کے زیر اثر ایک زندگی گزرے پہ تو سب وہی گزرتے پہ۔ تو یہ مطلب پہلو ہے جس ساکوں بہرحال غور کرنا چاہیے۔ اچھا میں تو بعد میں مقرر آسن سے پہلے بھی مقرر بڑے خوبصورت گفتگو کر کے گئے۔ عموماً جڑا صوفی شاعر ہوتا ہے یا قومی شاعر ہوتا ہے اس قسم کا شاعر ہوتا ہے ساری جڑی توجہ ہوتی ہے وہ ان کی فکر پہ ہوتی ہے۔ تو جڑے فنی امور ہوتے ہیں وہ بعض اوقات نظر انداز تھے ہیں۔ تو مولوی غلام رسول عالمپوری صاحب کو اساں اگر محض یہ آخو وہ صوفی شاعر ہیں
یا انہوں نے صوفیانہ مضامین بیان کیتے ہیں یا انہوں نے قرآنی قصے کو ایک قسم کا منظوم کیا تو ایک گل کافی نہیں، بلکہ تساں اگر عالم رسول غلام رسول آل پوری صاحب کا کلام پڑھو تو جڑے شاعری دے فنی تقاضے ہوندے انہاں دی تکمیل وچ انہاں کہیں جہاں تے بھی گھاٹا نہیں کیتا. یعنی تساں اگر خصوصاً جڑی انہوں نے قصوں دے وچ سراپا نگاری کیتی ہے. اچھا سراپا نگاری دے ایک مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے جو بعض اوقات جڑی شخصیت ہوتی ہے یا کردار ہوتا ہے اندھا لوکیل کے بئی تہذیب نال تعلق رکھتا ہے. جی مثلا حضرت یوسف ہے تو انہوں کا تعلق جڑا ہے پنجاب دے لوکیل نال نہیں، انہوں کا تعلق ہے عرب دے لوکیل نال. یا داستان امیر حمزہ دوزار انہوں کا بھی جڑا وہ ایک ہوں اتنا آ کے شاعر کا جڑا تخیل ہوتا ہے وہ ایک امتحان ہوتا ہے جو وہ پرسنالٹی کا جڑا نقشہ ہے یا محاندرے ہیں وہ کیویں پیش کرتا ہے. جی میر انیس تے گال کی ویندی ہے جو انہیں اپنے مرثیاں دے وچ حضرت امام حسین دا نقشہ ایویں چھکا ہے جو وہ لکھنؤ دا دولہا لگتا ہے. تو وہ تساں اگر یہ داستان پڑھ سو تو اندر تو کوئی یوسف جڑا مصر نہ لگ سے وہ تو کوئی جھنگ نہ لگ سے. یہ بھی ایک شاعر کا تخیل ہوتا ہے جو وہ کہ غیر لوکیل کے کردار کو اپنے لوکیل دے وچ جڑا ہے وہ ڈھالے. تو جی میں پہلے عرض کیتا ہے جو شاعری جڑی ہوتی ہے وہ ایک فنی پختگی کا بھی نام ہوتا ہے. تو غلام رسول آل پوری صاحب جڑی شاعری ہے وہ جڑی ثنائے شعری ہے انہوں نے تساں اگر استعمال دیکھو. اچھا اس ثنائے شعری کا استعمال بھی بڑی ایک امتحان ہوتا ہے شاعر واسطے. لان جانس سی کرٹک ہیں جنہوں نے وڈی شاعری واسطے کچھ 5 عناصر گنے. اندر ایک عنصر یہ بھی ہے جو شاعر جڑا ہے وہ اپنی شاعری دے وچ ثنائے بدائے استعمال کرے، لیکن نال پہلی بھی گل کی جو وہ ثنائے بدائے ایویں استعمال کرے جو کہیں کو محسوس نہ تھی دے جو یہ انہیں صنعتیں استعمال کیتے ہیں، بلکہ اندر فطری زبان کا جڑا تاثر وہ آنا چاہیے. تو غلام رسول آل پوری صاحب کی جڑی شاعری ہے اندر ثنائے بدائے تو خوب ہے لیکن کہیں جہاں تسنّد کا جڑا احساس ہے وہ ساکو نہیں تھی دا. تو جتنا انہوں دی زبان کا تعلق ہے جو اندر عربی فارسی ہے تو ایک تو گل ہے جو زبان جڑی ہوتی ہے وہ جامد نہیں ہوتی. یعنی ہکا زبان ہو سی وہ ایک دور جڑا ہے انہوں لب و لہجہ بیا ہو سی، بئی جہاں بے دور ویسے انہوں لب و لہجہ بیا ہو سی. ہوں تو میری پنجابی سنتے پہ ہو جو میری پنجابی جڑی وہ تاری فیصل آباد والی یا عالم پور والی جڑی وہ لہجہ نہیں. تو زبان جڑی ہوتی ہے وہ اپنے زمانی لحاظ نال تے مکانی لحاظ نال جڑے وہ دریا والی کار ہوتی ہے اندر ایک بہاؤ ہوتا ہے. تو ہوں عالم پوری صاحب جڑے عہد کو ڈٹھا ہے تو اندر پنجابی جڑی ہے اندر بلکہ ساری اردو زبان بھی اندر عربی فارسی الفاظ جڑے وہ آ گیا ہے. لیکن یہ مطلب یہ نہیں جو انہوں نے عربی فارسی الفاظ دی اتنی بھرمار کی ہے جو ساکو انہوں دی پنجابی نہ سمجھ آئے. بھی یہی گال ہے جو ساری جڑی داستانہ ہیں وہ بھاویں سندھی داستان ہے، بھاویں پنجابی داستان ہے، بھاویں سرائکی ہے، بھاویں ہندکو ہے، بھاویں بلوچی ہے یا اردو داستان ہے، انہوں ایک پیٹرن بھی ہے جو انہوں جڑا عنوان ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات اردو تنقید کی کتابوں میں انہوں عنوان جڑا جو خالص جڑا ہے مفرس تے وہ مورب سٹائل چاہتا ہے. تو یہ میں سمجھنا جو غلام رسول آل پوری صاحب کی شاعری کے کچھ فنی پہلو ایسے ہیں. میں چاہنا جو دوست احباب آ کے فکری پہلو سے بڑے گل کرے سن تو میں چند گل جڑے انہوں نے فنی پہلو سے بھی کرنے چاہیے. اچھا غلام رسول آل پوری صاحب کے کریڈٹ کے جڑے چٹھیاں ہیں، اچھا اس چٹھی کا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے. یعنی چٹھی جے کو اساں اردو خط آدھے ہیں یہ جی شاعری چاہتے تو ہزارے کو اردو چاہتے ہیں منظوم خطوط. اچھا منظوم خطوط دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ منظوم خط ہوتا ہے جو بندہ کہیں کہ چٹھی لکھے تو وہ نظم کے پیراج لکھے لیکن ان کی حیثیت نظم کی نہ ہو سی، ان کی حیثیت خط دی ہو سی، یعنی وہ نظم نہ ہو سی. تو دوجا پیٹرن یہ ہے جو تساں نظم آکھو تو وہ خط تے پیٹرن نہیں ہوئے. جی اقبال دی نظم جاوید کے نام وہ ہوں ایسا کوئی خط نہیں جو جاوید کو بھیجا جاتا پیا ہے. تو ایک وہ اصا آدھے ایپسٹلری پوئٹری یا ایپسٹل لٹریچر، یہ یعنی یہ ناول بھی لکھا گیا ہے، یہ افسانہ بھی لکھا گیا ہے، یہ بہت کچھ جڑا ہے وہ خط کے پیراج ہے.
تو غلام سعد پوری صاحب کی جڑی چٹھیاں ہیں ممکن ہے جو انہوں کا مکتوب علیہ ہے وہ موجود ہوئے اور یہ چٹھیاں انہوں نے ڈاک بھیجیاں ہوئے، لیکن یہ منظوم خطوط نہیں ہے، یہ ایپسٹل لٹریچر ہے، یہ یعنی وہ نظمہ ہیں جڑے کہ خط دے پیرائے سے۔ یہ کچھ میرے گزارشات ہیں۔ میں جڑا ہے انہوں نے شعر پڑھنے کو تھوڑا دیر گریز کیتا ہے، چونکہ ساری زندگی جڑا ہے وہ اردو پڑھائی ہے، تو لب و لہجہ میرا سرائکی ہے، تو وہ شعر کو اگر شعر کے آہنگ نہ پڑھو تو جو لطف ہے وہ کرکرا تھی، میں چاہنا جو تھوڑی جی پر لطف گفتگو سنو، بہت زیادہ